بے شک اللہ کے کلام میں بہت برکت اور بہت طاقت ہوتی ہے، اس لیے جو بھی مشکل جو بھی پریشانی آئے زندگی میں تو سب سے پہلے آپ نے اللہ سے رابطہ کرنا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور یہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک میری زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کے پیاروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سا میسج کہ موسم چینج ہو رہا ہے اور اسموگ بہت زیادہ ہو گئی، سو پلیز خیال رکھیے اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنے پیاروں کا، اپنے گھر والوں کا، کیونکہ اسموگ کی وجہ سے نا بہت اس وقت مسائل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ پاک سب کے گھروں میں خیر و عافیت فرمائے، آمین۔ اچھا جناب، آج کی ویڈیو میں جیسے آپ لوگوں کو ٹائٹل سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے بات کرنی ہے سورہ رحمان کے حوالے سے۔ بہت خوبصورت صورت ہے، بہت پیاری صورت ہے، پورا قرآن پاک ماشاء اللہ بہت پیارا، لیکن سورہ رحمان کی جناب اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ تو سورہ رحمان کے بڑے فضائل ہیں اور انہی فضائل کے حوالے سے بات کریں گے، آپ لوگوں کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی ہمیشہ کی طرح۔ تو چینل پہ جو لوگ نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ رحمان کی برکت اور فضائل جو ہے نا بے شک بے تحاشا ہیں، جس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ دیکھیں، اگر اس کی تنگی ہے سورہ رحمان آپ کی تنگی دور کر سکتی ہے، گھر میں برکت چاہتے ہیں، خیر و عافیت چاہتے ہیں تو سورہ رحمان کو پڑھ لیجئے، جادو کا اثر ایون جو ہے نا وہ اس سے زائل ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی آپ کی مسائل و پریشانیاں وہ اس سے حل ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو شفا ہے نا وہ بھی اس سورہ میں بہت ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سورہ رحمان کی تھیراپی کے بارے میں آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہے، کوئی ایسی بیماری خدا نہ خواستہ جو بالکل لا علاج ہو۔ دیکھیں، اگر اللہ پاک نے زندگی رکھی ہوئی ہے نا تو پھر جو ہے نا کوئی نہ کوئی وسیلہ اللہ پاک بنا دیتا ہے۔ سو زندگی والی بیماریاں ہیں، میں تو کہتی ہوں بیماری اور تندرستی دونوں جو ہے نا وہ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن زندگی والی بیماریوں اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے، اور شفا کے لیے نا سورہ رحمان بیسٹ ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ سورہ رحمان کی تھیراپی کر لیں، میں نے بذات خود کی ہے اور الحمدللہ مجھے اس سے بڑی شفا ملی ہے۔ ایک ایسی بیماری سے میں گزری اور ایک ایسے فیز سے گزری کہ جس میں شاید کسی کو یقین نہیں تھا، لیکن بہرحال اللہ پاک پہ بھروسہ تھا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا کہ اللہ پاک نے ایک نئی زندگی عطا کی، نئی زندگی بخشی۔ اور میں کہتی ہوں دوائیاں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن جو دعائیں ہیں نا یہ بڑا اثر رکھتی ہیں، اور پتہ نہیں کس کی دعا آپ کو لگ جاتی ہے۔ ایک تو زندگی میں نا ہمیشہ دعا سمیٹنے کی فکر کیا کریں کہ اللہ پاک ہم سے ایسے کام کرائے کہ ہم لوگوں سے دعائیں سمیٹیں، لوگوں کو خوش رکھیں تو لوگ ہمیں دعائیں دیں۔ سو جناب، اسی طرح کی میرے حوالے سے بھی آپ لوگوں سے میں بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ اچھا دیکھیں، سورہ رحمان کے بارے میں نا آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گی، سورہ رحمان کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، میں وہ بھی ایک بار ریپیٹ کروں گی آگے چل کے۔ اکثر نا اپنے ہاسپٹلس میں بھی دیکھا ہوگا کہ اب انہوں نے نا اسپیشل ایسے بینرز لگائے ہوتے ہیں نا، ایسے جگہ جگہ لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ جی اپنے بیماروں کو، اپنے مریضوں کو سورہ رحمان سنوائیں، تو کیونکہ اس میں ایک شفا ہے اس وجہ سے یہ لکھا ہوتا ہے، اور الحمدللہ اس سے شفا جو ہے نا وہ ملتی ہوئی ہے۔ تو بات کری تھی میں اپنی جناب، تو میں آپ کو بتاؤں جب کووڈ آیا 2020 میں، تو جب کووڈ کی تھرڈ ویو آئی 2021 میں، تو ایٹ دیٹ ٹائم میں خود کووڈ کا شکار ہو گئی، اور بہت شدید کووڈ۔ اور اس کی شدت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت میں نے کنسیو کیا ہوا تھا اپنی تھرڈ بیبی کے لیے، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ زینب آپ کو نظر آتی ہے اکثر ویڈیوز میں، کل کی ویڈیو میں نے اس کی برتھ ڈے کی بھی کچھ کلپس شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو جناب وہ فیز تھا، اور اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے تھرڈ ویو آئی تھی، تو وہ بہت خطرناک تھی ان مدرس کے لیے جو ایکسپیکٹنگ مدرس تھیں، اور اسپیشلی جن کا 7 to 8 منتھ چل رہا تھا، اور میرا ایگزیکٹلی یہی والا ٹائم تھا اس وقت، اور مجھے کووڈ ہو گیا۔ اور پہلے 3-4 دن میرے اس طرح سے ویسٹ ہوئے، اور کووڈ میں آپ کو پتہ ایک وہ ایسا ٹائم تھا، ایسا فیز تھا کہ جس میں ایک ایک دن بڑا امپورٹنٹ ہوتا تھا پیشنٹ کے لیے، اور میرے جو ہے نا شروع کے 4 سے 5 دن اسی چکر میں ویسٹ ہو گئے کہ جناب اس وقت بہت زیادہ کووڈ اپنے پیک پہ تھا۔ اور پہلے میں نے ٹیسٹ کرانے کے لیے گئی لیب، آئی تھنک چغتائی تھی شاید، تو وہاں میں ٹیسٹ دینے کے لیے گئی، اور کیونکہ میری ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ جی آپ کووڈ ٹیسٹ کرا لیں کہ آپ میں سمٹمس مجھے وہی لگ رہے ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر نے بھی یہاں پر ایک تھوڑی سی نیگلیجنس ڈاکٹر کی یہ تھی کہ اس نے بھی مجھے میڈیسن سٹارٹ نہیں کرائی، ظاہر ہے ایک ٹائم ایسا تھا شاید نہیں اس کے ذہن میرا، تو انہوں نے بھی جناب مجھے میڈیسن سٹارٹ نہیں کرائی۔ اچھا، اب میں وہاں پر 2 دن آلریڈی گزر چکے تھے مجھے فلو میں اور اس سب میں وہاں پہ ٹیسٹ دیکھ کے آئی، اور شاید ودن 12 آورز انہوں نے رپورٹ دینی تھی، بٹ وہ انہوں نے میرا ٹیسٹ پتہ نہیں ان سے مس پلیس ہوا کیا ہوا کہ جناب انہوں نے 12 سے 14 گھنٹے بعد تقریباً انہوں نے کہا جی آپ دوبارہ جو ہے وہ سیمپل دیں، کیونکہ وہ ہم سے مس پلیس ہو گیا۔ اچھا خیر، وہ دوبارہ سیمپل لینے کے لیے گھر پہ آئے، دوبارہ سیمپل لیا، اب کیونکہ مجھے پورا لگ رہا تھا کہ یہ 100% سمٹمز جو ہے نا وہ وہی ہیں،
سو وہی ہوا، اور جناب 2 دن بعد پھر ظاہر ہے 2 دن پہلے گزر چکے، 2 دن اس سارے پروسیجر میں گزر گئے، ٹوٹل 4 دن گزر گئے، اور 4 دن بعد رپورٹ آئی اور کووڈ پازیٹیو۔ اچھا اب شروع کے 4-5 دن تو اس طرح نکل گئے، اس کے بعد وہ کیونکہ وہ آہستہ آہستہ اٹیک کر رہا تھا، تو 3 سے 4 دن کے بعد نا میری کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی، اتنی کہ میری جو ہے آکسیجن ڈراپ ہونا شروع ہو گیا، آکسیجن لیول، اور آپ کو پتہ ہے وہ اس ٹائم پہ آکسیجن لیول ڈراپ ہونا بہت خطرے کا سائن تھا۔ تو بہرحال ڈاکٹر میری کانسٹنٹلی جو ہے نا اس وقت میرے ساتھ رابطے میں تھیں، اور جب میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح ہو رہا ہے، کیونکہ 2-3 دفعہ تو میں ہاسپٹل گئی، انہوں نے ایمرجنسی میں مجھے آکسیجن لگایا اور واپس بھیج دیا، جی آپ ٹھیک ہو گیا، آپ کا آکسیجن لیول، چلی جائیں گھر۔ اچھا میں جناب یہ اس طرح کرتے کرتے نا 1 ہفتہ گزر گیا، 1 ہفتے کے بعد وہ کنڈیشن اتنی ورس ہو گئی کہ پھر مجھے ہاسپٹلائز ہونا پڑا، اور وہ ایک الگ سین ہے کہ اس ٹائم حالانکہ ایک اچھا بڑا پرائیویٹ ہاسپٹل تھا وہ اسلام آباد کا، بٹ پھر بھی اس وقت کووڈ کے پیشنٹس کے لیے ظاہر انہوں نے الگ اسپیس دیتے تھے، تو وہ بھی اویلیبل نہیں تھی کیونکہ پیشنٹس بہت زیادہ تھے۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح روم ارینج ہوا اور میں ایڈمٹ ہو گئی، اور وہ ٹائم میں ابھی بھی سوچتی ہوں نا تو یقین کریں آپ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خیر بات اور تھی سورہ رحمان کی، تو جناب میں نے سٹارٹ سے ہی شروع کر دی سورہ رحمان کی تھیراپی اور سورہ رحمان کو سننا۔ آپ یقین کیجئے میں جب ہاسپٹلائز تھی اور اس ٹائم پہ بھی سم ٹائم مجھے نہیں بھی ہوش ہوتا تھا، اور مطلب میں میڈیسنز کے زیر اثر ہوتی تھی، لیکن میں اتنا مجھے تھا کہ میں فون میرے پاس ظاہر رکھا ہوتا تھا تو میں فون پہ لگا کے سن لیتی تھی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ دعاؤں نے بہت اثر کیا، دوائیوں نے اثر کیا، ہاسپٹل سٹاف نے بہت ساتھ دیا الحمدللہ، اور اللہ پاک نے زندگی بخشنی تھی وہ اللہ پاک نے بخش دی، لیکن سورہ رحمان کا اس میں بہت بہت میجر ہاتھ ہے۔ اچھا میں اب اس کو سننے کا طریقہ کار ظاہر ہے مجھے بھی اسی وقت ہی اندازہ ہوا تھا کہ کس طرح سے سننا ہے، مجھے خود بھی آئیڈیا نہیں تھا، جب تک انسان کے اوپر نہیں گزرتی نہیں بیتتی نا تب تک اس کو نہیں پتہ ہوتا، تب تک اس کو چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ادھر ہاسپٹل میں بھی سورہ رحمان کے حوالے سے بینرز لگے ہوتے تھے، اور ہاسپٹل میں نا ہلکی آواز مجھے آ رہی ہوتی تھی، بٹ قرآن پاک کی تلاوت لگی ہوتی تھی، ایک اسپیسیفک ٹائم پہ نا لگائی ہوتی تھی انہوں نے۔ اچھا سورہ رحمان کا طریقہ کار کیا ہے؟ کوئی بھی بیمار ہو، دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی، ضروری نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بڑی بیماری ہو، کوئی بڑا ہی مسئلہ، چھوٹی سے چھوٹی بیماری بھی ہے نا اس میں بھی آپ ضرور اس کو ساتھ ایڈ کیا کریں، ساتھ سنا کریں، اور ساتھ دوائیاں تو چلیں گی، ظاہر ہے علاج تو کرنا سنت ہے۔ تو سننا کس طرح سے ہے جناب، اکثر ویسے ویڈیوز آ رہی ہوتی ہے، لیکن بہرحال میں جس طرح سنتی تھی میں آپ لوگوں کے ساتھ دہرا دیتی ہوں۔ قاری عبدالباسط کی آواز میں آپ نے سورہ رحمان لینی ہے اور اس کو آپ نے پلے کرنا ہے بغیر ترجمے کے۔ اچھا جس وقت آپ نے سننا ہے نا بالکل یکسوئی کے ساتھ، کہ آپ یہ سمجھیں کہ بس میں اور میرا اللہ اور کوئی نہیں ہے ابھی اس وقت، میرے ارد گرد کوئی نہیں ہے، بس اتنی یکسوئی ہونی چاہیے۔ آپ نے جناب وہ لگانی ہے، بڑے پرسکون انداز میں وہ لگائیں، اس کو سننا شروع کریں، ٹھیک ہے، وہ پوری سنیں، آدھا گلاس پانی اپنے پاس رکھ لیں، ٹھیک ہے جناب، پوری کمپلیٹ سن لیں۔ اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے سنیں، دیکھیں آنکھیں بند کر کے جو سکون آتا ہے نا وہ آنکھیں کھول کے نہیں آتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، آنکھیں بند کر کے اس کو سنیے۔ اس کے بعد جب آپ نے کمپلیٹ سن لی پھر وہ آدھا گلاس پانی لیں، اور دل میں نا اپنے اللہ کو پکاریں 3 بار، بہت پیار سے، بہت محبت سے، مطلب دیکھیں اللہ کی ذات آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے، وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، تو آپ نے بھی نا پورے خلوص نیت کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پورے یقین اور پورے ایمان کے ساتھ اللہ کو 3 بار دل میں پکاریں۔ اس کے بعد 3 سانسوں میں، جیسے پانی پینے کے بارے میں ہے، وہ پانی آپ پی لیجئے، اور اس کو ڈیلی بیسس پہ دہرائیں، دن میں 2 مرتبہ کر لیں، بہت اچھا ہے، صبح شام۔ آپ یقین کیجئے کہ اس سے وہ معجزہ ہوگا نا، وہ آپ کے مسائل حل ہوں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ سو اس چیز کو اپنے گھر میں لازمی اپلائی کریں۔ ویسے بھی سورہ رحمان پڑھنے کی عادت ڈالیے، دیکھیں یہ چھوٹا سا پنسورہ ہوتا ہے، ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا اس میں کتنی صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ روزانہ نہیں بھی ساری پڑھ سکتے نا تو کچھ چیزوں کی نا عادت ڈال لیں، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ رحمان، سورہ یاسین، یہ پڑھنے کی آپ نا ہیبٹ بنا لیں اپنی۔ اور میں نے اپنے بزرگوں کو اس طرح سے دیکھا ہے، ماشاءاللہ میرے بزرگ میرے بڑے جو ہیں اور جو ڈیلی بیسس پہ پڑھتے ہیں، میں نے ان کی زندگیوں میں اتنا سکون دیکھا ہے۔ دیکھیں سکون کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ بہت پیسے کی فراوانی ہو، آپ کے پاس بہت چیزیں ہوں، نہیں، سکون ہوتا ہے انسان کے اندر، انسان کے دل میں سکون ہوتا ہے۔ سو اللہ پاک سے نا ہمیشہ سکون والی زندگی مانگیں۔ یہ ہم جو بعض دفعہ نا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. سو اللہ سے ہمیشہ سکون کے طلبگار ہیں کہ اللہ پاک میری زندگی میں سکون دے, میرے ارد گرد میرے سے ریلیٹڈ میرے پیارے جتنے لوگ ہیں ان سب کی زندگی میں سکون دے. تو آپ یقین کریں اللہ پاک آپ کی زندگی کو اتنا پرسکون بنائے گا. اور یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں نا ساتھ ساتھ لازمی کرتے رہا کریں. استغفار کے حوالے سے میری ابھی لیٹسٹ ویڈیو جو ہے جس آپ لوگوں کو بہت پسند آئی اور اس پہ مجھے اتنے اچھے آپ لوگوں کمنٹس ہیں, اور آپ یقین کریں اس میں سب سے زیادہ جو میرے لیے خوشی کی بات ہے نا, جو میرے لیے انسپریشن ہے اس ویڈیو میں, مجھے اتنے لوگوں نے اس کے بعد کمنٹس کیے ہیں کہ ہم نے استغفار شروع کر دیا ہے, ہمیں 2 دن ہوئے ہیں, ہمیں 3 دن ہوئے ہیں, اور ہمیں ایسا لگا ہے کہ ہماری زندگی بدلنا شروع ہو گئی. تو یقین جانیں یہ چھوٹے چھوٹے سے آپ عمل کر لیں تو آپ کی زندگی واقعی میں بدل جائے گی. آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں بالکل 180 ڈگری کا ٹرن لگے گا. آپ کو لگے گا کہ آپ کی زندگی میں سکون آ گئی. یہ جو ڈپریشن ہے نا, اس ڈپریشن کا علاج نا قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کی نماز میں, آپ کے قرآن میں اس ڈپریشن کا علاج ہے. ڈپریشن اگر ہے, ڈپریسڈ آپ ہیں, آپ کی زندگی میں اسٹریس ہے, انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, سورہ رحمان کو بھی سٹارٹ کر کے دیکھیے ایک بار, میرے کہنے پہ ایک بار سٹارٹ کر کے دیکھیے, اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ڈپریشن میں کتنی کمی آئی ہے. اچھا دیکھیں سورہ رحمان میں کیا ہے, آپ کبھی ترجمہ پڑھیں, کبھی آپ اس کو غور کریں تو اس میں کیا ہے, اللہ کی نعمتیں ہیں نا, تو اللہ کی ان نعمتوں پہ شکر ادا کرنا ہے. اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور اللہ کی نعمتیں شمار کریں, شمار ہی نہیں کر سکتے. جب آپ ان نعمتوں پہ نظر دوڑائیں گے نا تو پھر آپ خود بخود ڈپریشن سے نکلیں گے, آپ شکر گزار ہو جائیں گے. شکر گزار انسان جو ہوتا ہے نا وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جا سکتا, کیونکہ وہ ہمیشہ پازیٹیو سائڈ دیکھتا ہے زندگی کی, ہمیشہ زندگی کی پازیٹیو سائڈ دیکھے. نیگیٹیوٹی تو بہت بھری پڑی ہے اس زمانے میں, نیگیٹیوٹی جتنی پازیٹیو سائڈ دیکھیں گے نا اتنی آپ کو اپنی زندگی میں سکون اترتا نظر آئے گا. جو سکون ہوتا ہے نا انسان کو اپنے دل میں آتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل میں سکون ہے, اور پھر انسان نا بڑی سے بڑی پریشانی سے بھی آرام سے نکل جاتا ہے, اللہ کی مدد سے نکلتا ہے آرام سے. تو جناب یہ تھی سورہ رحمان کے حوالے سے میری ویڈیو, اور ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگوں پہ ایک چیز فرض ہو جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا ہے, اور کمنٹ سیکشن میں آ کے بھی مجھے ضرور بتانا ہے. آپ لوگ خود بھی اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں, مجھے آ کے بتا سکتے ہیں. مجھے آپ انسٹاگرام پہ DM کر سکتے ہیں, میرے انسٹاگرام کا لنک موجود ہے میرے چینل کی ڈسکرپشن میں, وہاں سے جا کے آپ مجھے DM کر سکتے ہیں. مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا چیز ایسی اپنی زندگی میں اختیار کی, کون سا ایسا عمل آپ لوگوں نے شروع کیا جس سے آپ کو لگا کہ آپ کی زندگی میں بہت تبدیلیاں آئیں. تو اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں سکون دے, خوشیاں دے, برکت دے. سب سے بڑی چیز ہے زندگی میں برکت اور سکون. تو یہ جو 2 چیزیں ہوں گی نا تو خوشی خود بخود آپ کی زندگی میں آ جائے گی. تو جناب آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, اور مجھے دعاؤں میں اسی طرح سے یاد رکھیے گا. جزاک اللہ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.